نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ کی زندگی میں فاطمہ نام کی 3 خواتین ہیں جو کمال کی اس نہج پر ہیں جن کا مقابلہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی خاتون نہیں کر سکتی۔ ایک خاتون فاطمہ بنت اسد ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، ان کے چچا جناب حضرت ابو طالب کی زوجہ اور حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ گرامی ہیں۔ دوسری خاتون جنت ہیں جو فاطمہ بنت محمد ہیں اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ، حضرت امام حسن اور امام حسین، زینب و کلثوم کی والدہ اور تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا اور انہیں ام ابیہا کا لقب دیا۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتون جنت ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اس وجہ سے نہ کوئی ان کا ثانی تھا نہ ہی ان کا کوئی ثانی ہوگا۔ تیسری خاتون جو فاطمہ کے نام سے ہی ہیں وہ فاطمہ کلابیہ ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی میں بہت اہم ہیں۔ فاطمہ کلابیہ قبیلہ کلاب سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو انتہائی مہمان نواز، بہادر، عصمت و عزت کی بلندی پر فائز تھا۔ قبیلہ کلاب اس قدر بہادر سمجھا جاتا تھا کہ قبیلہ کلاب کے اونٹ، گھوڑے اور دیگر جانور بغیر کسی روک ٹوک کے، بنا کسی ساربان کے گھومتے اور کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ قبیلہ کلاب کے جانور کو چرا سکے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ قبیلہ کلاب کے جانور کی گردنوں میں چمڑے کا بند ہوتا تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ جانور قبیلہ کلاب کا ہے۔ اگر کبھی کسی نے قبیلہ کلاب کے جانور کو چرانے کی کوشش کی تو سب جانتے تھے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ اے ابو الحسن، بہادر خاندان میں شادی ضرور کرنا۔ حضرت فاطمہ بنت محمد والدہ امام حسین علیہ مقام نے جب یہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے شادی کا نہ کہیں کیونکہ مجھے آپ سے بہتر کوئی زوجہ مل ہی نہیں سکتی۔ تو بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اگر آپ نے شادی نہ کی تو میرے حسین کا بازو جو عباس ہے وہ دنیا میں کیسے آئے گا؟ حضرت عباس علمدار کے کرتے اپنے ہاتھوں سے سیے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دکھائے۔ جب بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی تو کچھ عرصے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عقیل جو اصناف کا علم رکھتے تھے، اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ شہر علم کا دروازہ ہیں کہ عرب میں اگر کوئی مہمان نواز، سخی، بہادر خاندان بنو ہاشم کے بعد اگر کوئی موجود ہے تو وہ قبیلہ کلاب ہے۔ جناب عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے رشتے کا پیغام لے کر قبیلہ کلاب کے گھر کے۔ قبیلہ کلاب میں رسم تھی کہ 3 دن تک مہمان سے آنے کا سبب نہیں پوچھا جاتا تھا بلکہ صرف مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جناب عقیل نے قبیلہ کلاب کے مہمان خانے میں 3 دن قیام کیا۔ چوتھے دن جناب عقیل نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا تو حضرت خزام جو قبیلہ کلاب کے سردار تھے کہنے لگے کہ بنو ہاشم سے رشتہ داری یقیناً ہمارے لیے عزت کا مقام ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ بنو ہاشم کے کون سے جوان کے لیے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ جناب عقیل کہنے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کے لیے۔ تو حضرت خزام نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے، علی تو شہر علم کا دروازہ ہے، سخاوت، بہادری میں علی کا پورے عرب میں کوئی ثانی نہیں، یقیناً یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ پھر سردار کلاب جناب خزام اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت عقیل اپنے بھائی علی بن ابی طالب کے لیے رشتے کا پیغام لائے ہیں۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ کلابیہ کے ساتھ اکثر بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتی تھی، بے انتہا خوشی کا اظہار فرمانے لگی
اور اپنی بیٹی فاطمہ کلابیہ سے بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ اماں جان 3 دن سے مستقل خواب میں بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، جو آپ کی مرضی۔ تو بی بی فاطمہ کلابیہ کی والدہ نے خواب کے بارے میں سن کر کہا کہ یقیناً خاتون جنت نے آپ کو چن لیا ہے، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں تیسری خاتون فاطمہ کلابیہ ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ کلابیہ والدہ حضرت عباس علیہ السلام کا تعلق قبیلہ کلاب سے تھا، اسی نسبت کی وجہ سے انہیں فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کو عام طور پر ام البنین کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ام البنین کا مطلب ہے 4 بیٹوں کی ماں۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کو بچپن ہی سے ام البنین کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بچپن میں فاطمہ کلابیہ یعنی ام البنین نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گود میں ایک سورج اور 3 چاند ہیں، تو حضرت فاطمہ کلابیہ کی والدہ خواب کی تعبیر کے لیے اپنے خاندان کے بزرگ کے پاس گئیں جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کلابیہ کی والدہ گرامی نے خواب کی تعبیر پوچھی تو بزرگ کہنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کلابیہ کو 4 بیٹے دے گا، ان میں سے ایک انتہائی بہادر ہوگا اور اس کا کوئی مثل نہیں ہوگا، اور باقی 3 بیٹے بھی کسی سے کم نہیں ہوں گے۔ اس تعبیر کے بعد حضرت فاطمہ کلابیہ کو ان کی والدہ ہمیشہ ام البنین یعنی 4 بیٹوں کی ماں کہنے لگی، اور فاطمہ کلابیہ بچپن ہی سے ام البنین کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ام البنین کا عقد ہو گیا تو وہ صحن خانہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں تو در فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں حضرت امام حسن اور حسین زینب و کلثوم سے فرمانے لگی کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں آپ سب کی کنیز ہوں اور خاتون جنت کی اولاد کا خیال اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھوں گی۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے محسوس کیا کہ ام البنین پورا پاؤں صحن خانہ میں نہیں رکھتی۔ پوچھا ام البنین پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتی، آرام سے کیوں نہیں چل پا رہی، کسی قسم کی پاؤں میں مشکل ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ بی بی ام البنین فرمانے لگی مولا میں اس صحن خانہ میں کیسے پورا قدم رکھ سکتی ہوں، اسی گھر میں خاتون جنت چلتی پھرتی رہی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتون جنت کے قدم مبارک پر میرا پاؤں آ جائے، اسی وجہ سے میں بہت سنبھل کر چلتی ہوں اور پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتی۔ اس بات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بی بی ام البنین کے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جناب ام البنین کے ہاں حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی اور ان کا نام بی بی فاطمہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بتا کر گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ام البنین کو جو پہلا بیٹا دے گا اس کا نام عباس ہے۔ عباس کے معنی ہیں وہ شیر جو اپنے شکار کی سانسوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ حضرت عباس بہت بہادر، سخی اور خوبصورت تھے، اس قدر خوبصورت تھے کہ ان کا لقب قمر بنی ہاشم تھا۔ جہاں حضرت امام حسن ہوں، علی اکبر ہوں جو اپنے حسن و جمال میں بے مثل ہوں، وہاں عباس قمر بنو ہاشم مشہور ہوں تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ حضرت عباس علمدار کس قدر حسین ہوں گے۔ حضرت بی بی زینب و کلثوم کا معمول تھا کہ صبح سویرے حضرت عباس علمدار کو اپنے گھر لے جاتی اور مغرب تک حضرت عباس علیہ السلام سے کھیلتی، انہیں پیار کرتی تھی۔ جب حضرت عباس علمدار 3 سال کے ہوئے تو حضرت ام البنین نے کہا عباس تم ہر وقت زینب و کلثوم کے پاس ہوتے ہو اور ہر وقت وہ تمہیں اٹھائے رکھتی ہیں، تم سے پیار کرتی ہیں، مگر عباس یاد رکھنا وہ خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں، حضرت امام حسن اور حسین تمہارے آقا و مولا ہیں، وہ سردار ہیں، تم میں کنیز فاطمہ کے بیٹے ہو، خاتون جنت کے بچے کہاں اور ایک کنیز کی اولاد کہاں؟ جب حضرت عباس علمدار نے اپنی والدہ سے یہ سنا تو اس کے بعد بی بی زینب و کلثوم کے گھر جانا چھوڑ دیا، تو بی بی زینب و کلثوم پر
پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی اماں فضہ جا کر معلوم تو کریں کہ عباس گھر کیوں نہیں آیا۔ جب حضرت فضہ حضرت عباس علمدار کے گھر گئیں تو وہ حضرت عباس علمدار کو گود میں اٹھا کر لے آئیں۔ بی بی زینب و کلثوم نے کہا عباس تمہیں پتہ ہے ہمارا تمہارے بنا دن کے نہیں گزرتا، ہمیں تم سے بے انتہا محبت ہے، تم ہمارے بھائی ہو۔ حضرت عباس نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں، میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں بلکہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ میری آقا زادیاں ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی زینب و کلثوم رونے لگی۔ اس دن کے بعد سے جب بھی حضرت امام حسین و حسن حضرت عباس کو بلاتے تو آپ ہمیشہ آقا کہہ کر ہی جواب دیتے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کا معمول ہو گیا کہ جب بھی حضرت امام حسین پانی مانگتے تو ہر وقت حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کو پانی پلاتے۔ ایک دن حضرت عباس 5 یا 6 سال کے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی۔ حضرت عباس اپنے سر پر پانی کا کوزہ لے کر پانی لا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عباس کے سر پر پانی کا کوزہ ہے اور پانی گرتا بھی جاتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ نہ جانے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا یاد آیا ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضرت امام حسن و حسین کو اپنے بیٹے کہتے تھے، اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر یہ فرماتے تھے عباس میرا بیٹا ہے، حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کو تلوار و تیر زنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود سکھائی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی کی تربیت میں پرورش پائی۔ حضرت عباس علمدار حیدر کرار کے بیٹے تھے، ہر وقت اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہتے تھے، اس قدر بہادر تھے کہ پورے عرب میں حضرت عباس کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ جنگ صفین میں چہرے پر نقاب ڈال کر لڑے تو سب کو یہی لگا کہ حیدر کرار میدان میں ہے۔ حضرت عباس علمدار حسن و جمال، شجاعت اور بہادری اور سخاوت میں اپنے مثل آپ تھے۔ اکثر مدینے کی گلیوں میں شہزادہ علی اکبر اور حضرت عباس جب چلتے تھے تو مدینے والے ان کو ٹھہر کر دیکھتے تھے، ایک شبیہ رسول دوسرا شبیہ علی۔ اور حضرت عباس علیہ السلام چونکہ دراز قد تھے اس لیے اپنے آپ کو علی اکبر کے سامنے جھکا کر چلتے تھے۔ ایک دن حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ چچا جان آپ کیوں میرے سامنے جھک کر چلتے ہیں؟ تو حضرت عباس فرمانے لگے علی اکبر تم شبیہ رسول ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سر آپ سے بلند ہو۔ وفاداری کی اگر کوئی شکل دیکھنا چاہیے تو وہ حضرت عباس علیہ السلام کے وجود کو دیکھے۔ حضرت عباس علمدار کی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بہادری کا جوہر دکھائیں، یہاں تک کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو حضرت عباس علیہ السلام انتہائی جلال میں تھے، اور جب ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تو حضرت علی نے حضرت عباس سے کہا عباس اسے شربت پلاؤ اور اس کی رسیاں کھول دو۔ عباس نے حکم بجا لایا، اور پھر جب حضرت امام حسن کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت بھی حضرت عباس جلال میں تھے، اور جب بی بی ام فروہ نے کہا کہ اتنے بہادر بھائیوں کے ہوتے ہوئے حسن کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بھابی حضرت امام حسین سے اجازت دلوا دیں، یعنی جب بھی حضرت عباس بہادری دکھانا چاہتے تھے تو کہا جاتا تھا عباس کربلا میں جنگ کرنا، اور جب کربلا کا میدان آیا تو حضرت عباس علمدار نے دیکھا کہ 4 محرم ہی سے پانی پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، خاندان رسالت تھوڑا تھوڑا پانی دریائے فرات سے بھرنے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ محرم کی 7 تاریخ کو دریائے فرات پر مکمل پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی کو مکمل بند کر دیا گیا۔ حضرت عباس بچوں کی سسکیوں کی صدائیں سنتے اور کہتے آقا پانی لانے کی اجازت دیں، تو مولا فرماتے عباس تم میری فوج کے سپاہی سالار ہو، ابھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خاندان رسالت کا گھرانہ بھوکا پیاسا تھا، حضرت عباس
ہر صورت پانی لانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ عبادت خدا سے فارغ ہو کر حضرت عباس تمام خیام کے گرد چکر لگاتے کہ کوئی دشمن خیام حسین کی طرف نہ آ جائے۔ شب عاشور اپنی تلوار کو بار بار دیکھتے اور کہتے، صبح اپنی بہادری دکھاؤں گا۔ عباس علی کے شیر کا نام ہے، جو خود شیر خدا ہو، یعنی خدا کا شیر ہو، اس کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو ظہر کے وقت تک فوج امام حسین شہید ہو چکی تھی۔ حضرت عباس اب میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے تو حضرت امام حسین فرمانے لگے، عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ حضرت عباس علمدار نے دائیں جانب پھر بائیں جانب دیکھ کر فرمایا، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بی بی سکینہ حضرت عباس علمدار کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ چچا میرا بھائی اصغر بہت پیاسا ہے، اگر اسی کے لیے پانی لے آئیں تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا مشق لے کر آؤ۔ بی بی سکینہ مشق لے کر آئیں تو حضرت عباس علمدار بی بی سکینہ کے سامنے اس قدر جھکے کہ بی بی سکینہ نے ان کی گردن میں مشق ڈال دی اور بی بی سکینہ کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین علیہ مقام کے پاس آ گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، سکینہ اپنا بھائی علی اصغر کتنا اچھا لگتا ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا، بابا جان اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ علی اصغر ابھی 6 ماہ کا ہے اور تمہیں اس قدر محبت ہے، میرا بھائی کڑیل جوان ہے، مجھے کتنی محبت ہوگی۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے، سکینہ عباس ہی زینب و کلثوم و فروا و رباب کی آس ہے، انہیں یقین ہے کہ جب تک عباس ہے خیام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بی بی سکینہ فرمانے لگی، بابا جان علی اصغر بہت ہی زیادہ پیاسا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں پیاس سے مر ہی نہ جائے میرا بھائی۔ بالآخر حضرت عباس علمدار کو میدان میں جانے کی اجازت مل گئی تو حضرت عباس علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر حضرت امام حسین فرمانے لگے، عباس یاد رکھنا ہمارے ساتھ خاندان نبوت کی خواتین بھی ہیں، اتنا ہی دشمن کو واصل جہنم کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ ساری ہماری خواتین سے بدلے لیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام فرمانے، آقا جنگ نہیں کروں گا، صرف پانی لاؤں گا۔ حضرت عباس ایک مشق، ایک قلم اور ایک نیزہ لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی لشکر پر حضرت عباس علمدار کی اس قدر ہیبت تھی اور وہ لشکر یزید اس قدر حضرت عباس سے ڈرا ہوا تھا کہ کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ حضرت عباس علمدار کو روک سکے۔ حضرت عباس دریائے فرات پر پہنچے، پانی پر علم گاڑا اور اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ خاندان نبوت پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ حضرت عباس علمدار نے مشق پانی سے بھری اور سوچا، حضرت امام حسین علیہ مقام پیاسے ہیں اور میرے ہاتھ گیلے ہو گئے ہیں، بار الہ یہ ہاتھ پانی بھرنے کی وجہ سے گیلے ہوئے ہیں، اسے عباس کے وجود سے ہی ہٹا دے۔ حضرت عباس علمدار مشق بھر کر پانی خیمہ حسینی میں ہر صورت پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت عباس کے گھوڑے کا رخ خیمہ حسینی کی جانب تھا۔ یزیدی لشکر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عباس علمدار کے گھوڑے کا رخ خیام حسین کی جانب ہے تو انہوں نے کہا کہ پانی کسی صورت بھی خیمہ حسینی میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ یزیدی لشکر نے حضرت عباس علمدار کا ایک بازو کاٹا، تھوڑی دیر بعد دوسرا بازو، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہونے لگی اور ایک تیر مشق پر لگا۔ تیر کا مشق پر کیا لگنا تھا، حضرت عباس علمدار کی آز ہی ٹوٹ گئی۔ اب حضرت عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا کہ اپنا رخ خیمہ حسینی سے پھیر لے اور حضرت عباس علمدار کو دور لے جائے۔ کربلا میں 4 تیر ایسے چلائے گئے جو اہل بیت اطہار پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ ایک تیر حضرت عباس علمدار کی آنکھ میں، ایک تیر شہزادہ قاسم کے دل پر، ایک تیر علی اصغر علیہ السلام کی گردن پر اور ایک تیر حضرت امام حسین علیہ مقام کے دل پر لگا۔ پھر یزیدی لشکر میں سے ایک شخص نے حضرت عباس علمدار
کے سر پر گز مارا جس سے آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور سر کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تو حضرت امام حسین علیہ مقام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرمایا عباس آنکھیں کھولو۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تیر نکالا، اپنی عباس سے آنکھوں کا لہو صاف کیا اور کہا عباس میری خواہش ہے کہ تم مجھے بھائی کہو، ساری زندگی تم نے مجھے آقا ہی کہا ہے، آج بھائی کہو۔ تو حضرت عباس علمدار نے حضرت امام حسین علیہ مقام کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کوئی وصیت ہے؟ تو حضرت عباس علمدار نے فرمایا میری لاش نہ اٹھائی جائے ورنہ میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا کہ پانی نہ پلا سکا۔ وہ عباس جو ساری زندگی یہی سنتا رہا کہ کربلا میں جنگ کرنا، کربلا میں بہادری کے جوہر دکھانا، پھر اسی نے کہا کہ آقا لڑنے کی اجازت نہ دیں بلکہ مرنے کی اجازت تو دے دیں۔ وہی جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی وہ سب کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اس لیے حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عباس علمدار میدان جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، اسی لیے انہیں غازی عباس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس مجسم وفا کا نام ہے، جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔